ہونے کا حق بولیے ادا کر دیا۔ اب لڑکے کے بھائی بھی تو ہیں، گھراتی بھی ہیں باراتی بھی ہیں، علی کو بلاتے کہتے ہیں کل میں نے باپ کا حق ادا کیا، آنے والے کل کو بھائی کا حق ادا کیا۔ وہ کیسے کہ تمہارا ولیمہ کرنا، اور ولیمہ کرنا سنت ہے، کیا ہے؟ حضور کی حدیث ہے مشکاۃ شریف میں، اولم ولو بشاہ، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری کاٹ کے۔ راجستھان وغیرہ کا تو حال یہ ہے کہ ولیمے میں اتنے بکرے کٹ جاتے ہیں کہ انسان کی گردن کٹ جائے، اور آج کل تو ولیمے میں کاٹنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ پہلے تو ماحول کا مزہ بگڑا ہوا تھا، اب تو منہ کا مزہ بھی خراب ہے۔ چلیے مسکرانا تو ویسے بھی جب سنی آدھی رات میں مسکراتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مسکان کو سلامت رکھے، ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ نے اچھا کھایا۔ توجہ چاہوں گا جب مسکرا کے فریش ہو، ایک بکری کاٹو، لیکن کاٹو کیونکہ یہ سنت مسنون ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت۔ علی کے پاس کچھ نہیں، تاجدار دو عالم کے نائب ہیں مگر پاس کچھ رکھتے نہیں۔ حضور نے کہا میں تیرا ولیمہ کروں۔ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہے، جمعہ کا دن ہے، حضور دعوت دے رہے اور کہہ رہے یا معشر المدینہ، اے مدینے والے، اللہ نے علی کو فاطمہ کے ساتھ عرش پہ ملا، اس کے رسول نے فرش پر ملا دیا۔ اب کل میرے بھائی علی کا ولیمہ، اے مدینے والوں سب آنا کھا کے جائے۔ حضور اعلان کر رہے تو پیچھے کچھ منافق، اچھا منافقوں کی عادت عجیب ہے، چاہے سنیوں کا جلسہ ہو یا سنیوں کی مسجد ہو، ایک دم پیچھے تاکہ بھاگنے کی آسانی ہے، ایک دم بالکل ایٹ دی ریئر، بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے، آپس میں خسر کر رہے تھے، کان میں سرگوشی کر رہے تھے۔ وہ دیکھو 10 آدمی کو کھلانے کا مال نہیں ہے اور پورے مدینے کو تانا دے رہے تھے، وہ بھی دھیرے دھیرے، اور ادھر ممبر پہ بیٹھے میرے آقا کے کانے لالے کرامت سب سن رہے۔ سرکار کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں لوگوں سنو، مدینے کے منافق کہ میں 10 کو نہیں کھلا سکتا، رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اے چچا عباس کل آپ یہاں کھڑے رہنا اس دروازے پر، اے چچا امیر حمزہ، کیونکہ غزوہ احد سے پہلے شادی ہوئی، وہ بھی باحیات ہے، آپ کل باب السلام پہ کھڑے رہیے گا۔ یہ کہتے ہیں میں 10 کو نہیں کھلا سکتا، ارے کل دیکھنا آپ دونوں 10 کی ٹولیاں بھیجنا، خدا کا رسول سب کو کھلاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور غازی ملت، تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، تاریخ گواہ کہ 3 ایام و لیالی، حدیث کے الفاظ ہیں نسائی شریف حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، 3 ایام و لیالی، 3 دن اور 3 رات، کتنے؟ 3 دن 3 رات تک علی کا ولیمہ چلتا رہا، لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، علی اور فاطمہ کے گیت گاتے رہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ 2 سمندر کو ملا رہا، ایک سمندر ولایت علی، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں۔ کون علی میرے دوستو؟ کچھ لوگ زبردستی الگ کرنے پہ تلے ہیں، انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا اس پہ تفصیل پہ آکے، آج میں قدم آگے وہ علی میرے دوستو جن کی شان یہ ہے کہ وہ امت کے مولا، اور یہ علی کے مریدوں نے یہ خطاب نہیں، علی کے مراد نے یہ خطاب نہیں، مراد نے خطاب۔ غدیر خم کی پہاڑی ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، جماعت سجی ہوئی ہے، ممبر سجا ہوا ہے، سارے صحابہ کی جرمٹ میں علی بھی بیٹھے، حضور نے علی کو بلایا، اے علی ادھر آؤ، تم وہاں نہیں بیٹھو گے، یہاں بیٹھو، ادھر بیٹھو، اپنے بازو میں کھڑا کیا،
زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ ذوالفقار حیدری اپنی قسمت و مقدر پہ ناز کر رہی، ارے وہ ذوالفقار جسے میں فرشتوں میں سیقل کیا گیا، حوروں نے جس کا قبضہ بنایا، وہ ذوالفقار جو غدیر کی پہاڑی سے ٹکرائی، دست علی میں آئی، آواز آئی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ جناب حیدر کرار کھڑے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے عاشقوں سے کہے۔ سب نے کہا حضور کیسا سوال؟ کہ قرآن کی آیت ہے النبی اولی بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان کے زیادہ، جان سے زیادہ مالک، جان کے زیادہ حقدار، پاور، حق، قیمتی۔ کہاں حضور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ہماری جان کے آقا ہیں، مولا ہیں، سب کچھ ہیں، کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ سارے صحابہ نے کہا حضور آپ ہماری جان کے مولا ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راستے، حضور نے دوسری بار پھر اتعلمون، توجہ چاہوں گا علماء، انی اولادکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ سب نے کہا آپ ہماری جان کے ہم سے بڑے ہیں۔ حضور نے کہا ذرا جوش میں نہیں ہوش میں بولو، کہہ کیا رہے ہو وہ سمجھ کے بولو۔ اتعلمون انی اولی بکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان تم سے بڑا مولا ہوں؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں تلوار لیا، کہ حضور حکم دیجئے تو میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھوں۔ اب کیا ثابت کرنے کو رہ گئے؟ اتنا کہنا۔ فَأَخَذَ بِيَدْ عَلِيٍّ قَائِلًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ اتنا کہنا تھا، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان، اے لوگو جب تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہارا مولا ہوں تو سنو، تم میں سے میں جس کا مولا ہوں میرا بھائی علی بھی اس کا مولا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور غازی ملت، سبحان اللہ۔ روایت اٹھا کے دیکھ لے، فقام الشیخان ابو بکر و عمر، شیخین کریمین صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو اور مجمع کو چیرتے ہوئے مولا علی کی طرف بڑھ رہے اور یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے کہ ہنیئا لکا یا علی ابن ابی طالب، مبروکاً بکا یا علی ابن ابی طالب، انت اسبحت مولایا و مولا لکل مومن، اے علی ابن ابی طالب امامت مبارک، ولایت مبارک، کرامت مبارک، صداقت مبارک، ارے آج سے آپ میرے بھی مولا اور ہر امتی کے وہ ہیں سمندر ولایت علی، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ اے علی تیری انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ ولیکن لا نبی من بعدی، تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، بس فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ علی، ارے جن کی شان یہ کہ حضور فرمائے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، بس فرق یہ ہے میں نبیوں کا سلطان ہوں، علی ولیوں کا سلطان ہے۔ ارے وہ علی جن سے نسل مصطفیٰ چلے، وہ علی جو ہے خیبر شکن شاہ زمن، ارے وہ علی کہ بدر کے میدان جب کسی کی نہ چلی تو جس کی چلی وہی ہے مولا علی۔ بیٹا مولا علی سے کوئی تکلیف ہے کیا؟ نعرے حیدری لگا دیا، کوئی ہے لگانے والا؟ توجہ کے ساتھ بات
رات گزرتی جا رہی ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے، ایک سمندر ولایت علی، اور دوسرا سمندر عصمت و طہارت فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ اللہ نے جنہیں حیض و نفاس سے پاک رکھا۔ کون فاطمہ؟ جن کا تن نورانی، من نورانی، ارے خدا کی قسم سارا بدن نورانی۔ وہ فاطمہ جو قرۃ عین المصطفیٰ، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضور فرمائے میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے، انسانی حور، بشری حور ہے، ایسی حور کی ساری حوریں جن کے حسن کی بھلائیں زہرا بطول ہے۔ کون فاطمہ؟ کہ سارے نبیوں کی نسل بیٹے سے چلی، بیٹے سے، مگر فاطمہ کی شان دیکھ، مصطفیٰ کی نسل فاطمہ سے چلی۔ معمولی سی گرمی ہو تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ جو لوگ پردے کے خلاف بھاشڑ دیتے ہیں وہ لوگ بھی اپریل مئی جون میں پردے میں نظر آتے ہیں، اور جب پردے میں نظر آتے ہیں تب پردے کی سگنیفیکنس کا اندازہ ہوتا ہے، یار یہ صرف پردہ نہیں ہے، پروٹیکٹر بھی ہے، چہرے کو سنبھالتا ہے، بچاتا ہے، چاہے اسکوٹی چلاویں چاہے بائک چلاویں۔ کچھ لوگ تو اتنے محتاط ہیں کار میں بھی لگا لیتے ہیں، کور کر لیتے ہیں، انہیں معلوم ہے پردے کی شان کتنی عظیم ہے۔ معمولی سی گرمی ہو تو پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، ذرا محسوس کرو کہ سورج سوا نیزے، توجہ چاہو، سوا نیزے، زمین تانبے، اس کی حدت اور شدت اور تمازت سے گنہگاروں کا دماغ کھول رہا، اور ایسی نفسی ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ، ایسا دن جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گی، بہن بھائی سے بھاگے گی، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی۔ اور جس طرح اس دنیا میں آئے ہیں نا بغیر کپڑے کے، کوئی کپڑا پہن کے پیدا ہوا، بولیے، ویسے ہی بغیر کپڑے کے اٹھے، کفن قبر میں رہ جائے گا، ہم بے کفن اٹھیں گے۔ گرمی ہوگی لیکن یاد رکھنا بے شرمی نہیں ہوگی، لوگ کسی کو پہچانیں گے، دوسرے کی طرف دیکھیں گے، خدا کے عزت و جلال کے آگے سب کانپتے نظر آئیں گے، تھر تھراتے نظر آئیں گے، گنہگار اپنے پسینے میں تیرتے نظر آئیں گے۔ اس ہنگامہ حشر میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہو، مگر لکھنؤ والوں اسی قیامت پر ایک قیامت ہو جب 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ایک نور والی ڈولی نکلے گی، ایک ندا دینے والا آواز دے گا، یا اہل الجنہ نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول۔ اے محشر والوں اپنی نظر کو نیچی کرو، سروں کو جھکا لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی۔ تو جب بات پہ بات نکل رہی، توجہ چاہوں گا، جب سمندر ولایت، توجہ ہے، بہت خاموشی سے آپ سن رہے ہو، لکھنؤ میں ایسا مجمع میں پہلی بار، آپ لوگ پراپر لکھنؤ کے ہوں، گونڈا بستی بہرائچ والا معاملہ تو توجہ سے سنو، جملہ دے رہا ہوں، دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا دے رہا ہوں۔ اور ان اراکین جلسہ کے لیے بالخصوص جنہوں نے جب یہاں کا ممبر ایسا سجایا ہے تو وہاں کا کیسا سجایا، توجہ کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، کہ جب سمندر ولایت علی جیسا باپ ہو، اور سمندر عصمت و طہارت فاطمہ جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن، تب جا کے حسین و حسن کا جنم ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد،
जिंदाबाद 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 यखरुज मिनहुम अल-लुअलुअ वल-मरजान, उन्हीं दोनों समंदर की जो जहां वो दोनों मिलते हैं वहीं मोती और रूबी जैसे कीमती पत्थर निकलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोती, सच्चा मोती जो होता है, मैं कोई जौहरी नहीं हूं, उसे पढ़ा है, उसे अगर आप लाइट सफेद लाइट में बिलखुसूस अगर ऐसे देखें देर तक तो उसके अंदर ग्रीनिश कलर, थोड़ी सी थोड़ा हरियालापन उसमें आएगा, महसूस करें गहराई में तो वो हरा फ्लेवर उसमें नजर आएगा। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि वो हरा रंग जो उसमें नजर आता है वो इमाम हसन की जहर से होने वाली शहादत का गम्मास है। और रूबी पूरी दुनिया जानती है, सुर्ख लाल लाल पत्थर मरजान। सूफिया फरमाते हैं वो दश्ते करबला में हुसैन के बहते हुए लहू का गम्मास। तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे, मतलब हसन भी अल्लाह की नेमत, हुसैन भी अल्लाह की एक खास मकसद है हसन हुसैन। बचपन देख लो तो समझ में आ जाएगा कि कैसा बचपन। कभी पालना जो है वो चलते 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 रुक जाए, ताहिर सिदरा जिब्रील आ जाए और झुलाना शुरू कर। ऐसा बचपन कि हसन हुसैन अगर आपस में कुश्ती लड़े और इमाम हुसैन कुश्ती लड़े और हुजूर इमाम हसन से कहे ऐ हसन हुसैन को पकड़ ले, ऐसे गिरा दे वैसे गिरा दे, इस दांव से गिरा उस दांव से गिरा, और ये देखकर जब जनाबे सैयदा से रहा ना जाए और वो बोले बाबा हुसैन छोटा हसन बड़ा, आप हसन से कह रहे हैं हुसैन को पकड़ो, तो आका फरमाए फातिमा तू मुझे देख रही ना, अरे हसन मेरा अकेला पड़ गया, हुसैन के लिए तो फरिश्तों की जमात आई हुई। कौन हसन हुसैन मेरे दोस्तों कि अगर कुछ लिख के दे दे तो वक्त की अमीरुल मोमिनीन के लिए गुलामी की सनद बन जाए। कौन हसन हुसैन मेरे दोस्तों कि अगर हक को सदाकत की आवाज बुलंद कर दें तो चाहे कूफा की जमीन, चाहे मदीने की जमीन, चाहे करबला की जमीन हो, ईमान और हुसैन एक दूसरे के मुरादिफ नजर आए, ऐसा लगे जो हुसैन है वही इस्लाम है, जो इस्लाम है वही हुसैन। उलमाए अहले सुन्नत जश्न हज़रत इमाम हुसैन शहज़ादा हुज़ूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर नारे रिसालत। कौन हुसैन मेरे दोस्त, बचपन और यहीं से अंदाजा लगा लो उनकी शान। वाकई आपने सुना है और मैं जानता हूं कि न जाने कितने चचा जो बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हैं। मेरी दुआ ये है कि बचपन से लेके मदफन तक सुनते। एक साहब कहने लगे, शायद नदी के उस पार से आए, कहने लगे ये हर साल वही करबला, वही जिक्र हुसैन, वही शहादत, कोई नया टॉपिक नहीं है क्या सुन्नियों के? हमने कहा क्या चाहिए? अब मैं ये बोलूं कि करबला अमेरिका में था, भाई जहां था वही बताया जाएगा। तो कुछ वाकई हम लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि ये सुनना हमें सच्चा सुन्नी बना देना। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। चांद रात सारे मदीने के बच्चे अपने नए नए कपड़ों के साथ खुशियां मना रहे हैं। कल पहल में हसन हुसैन अपनी माँ के पास अलबिनाया उठा के देखो, मक्तलुल हसन वल हुसैन उठा के देखो, या फिर खुद मुकद्दमा इब्ने खल्दून उठा के देखो, तारीख इब्ने हिशाम उठा के देखो, हर जगह ये वाकया मिलेगा कि आए और कहा कल ईद है। मैंने देखे हैं कि मदीने के सारे बच्चे नए नए जोड़ों के साथ तैयार हैं, हमारे कपड़े हैं कि नहीं मां? जनाबे सैयदा ने चपका के कहा बच्चों कपड़े हो तब ना आए।
ہمارے پاس اتنا بھی نہیں کہ ہم تجھے کپڑے دے سکیں. 3 دن 4 دن ہو گئے فاقہ. بابا علی جو ہیں وہ آدھی روٹی وہ بھی پانی میں بور بور کے کھا رہے ہیں. ہم کہاں سے تجھے کپڑے لا کے دیں؟ وہ فاطمہ بے بسی کی کہانی بیان کر رہی ہیں جن کی ٹھوکروں پہ جواہر اور یاقوت. وہ فاطمہ جو جنتی خواتین کی ملکہ ہو، وہ فاطمہ جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ارے وہ فاطمہ جن کی ٹھوکروں پہ کائنات کی سلطنت. رو رو کے کہہ رہی میرے بچوں پرانے کپڑوں میں عید کر لو، ہمارے پاس کپڑے نہیں. بچوں نے کہا نہیں ہم بغیر پہنے نہیں جائیں گے، اور اگر ہم پرانے کپڑوں میں گئے تو مدینے کے دوسرے لوگ یہودی اور دوسری قوم ہنسے گی، کہے گی کہ یہ دیکھو نبی کے گھر والوں کو، یہ دیکھو نبی کے نواسوں کو، ان کے پاس نئے جوڑے بھی نہیں. اے اماں دلا دو دلا دو. جناب سیدہ آہ بھرتی عرض کر فرماتی ہے بچوں کیسے کپڑے ہیں جب کپڑے ہیں ہی نہیں؟ خود میرے کپڑوں کو دیکھ کتنے پیوند لگے. کہاں سے کپڑے دلائے؟ بچوں سو جاؤ. لیکن بچوں نے ضد نہ چھوڑی. جب ضد حد سے آگے بڑھ گئی تو ماں اپنے بچوں کو زیادہ روتے ہوئے کیسے دے؟ فرمایا بچوں سو جاؤ، انشاءاللہ کل صبح کپڑے آ جائیں. بچے فوراً سو گئے، ضد کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جس نے کہا ہے سو جاؤ کپڑے آ جائیں گے، اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ میرے نانا جان کی جان، وہ چلتا پھرتا قرآن، علی کی آن اور شان، سراپا ایمان، زہرا بطول ہے خاتون جنت. بچے سمجھ گئے کہ کل سورج چاہے پورب سے نہیں پشچم سے نکلے مگر کل کپڑے ضرور آئیں گے، کیونکہ میری ماں فاطمہ نے. ادھر بچے سو گئے، ادھر فاطمہ نے مصلی دعا بچھا نماز پڑھی. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگی بارے تیری بندی فاطمہ، تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ، آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مولا اپنے لیے نہیں، مجھے تو تو نے بہت نوازا. باپ دیا تو بے مثال دیا، خاوند دیا تو بے مثال دیا، بچے دیے تو بے مثال دیا، گھرانہ دیا تو بے مثال دیا. تو نے مجھے عزت دی، عظمت دی، جاہ و جلال دیا، فضل و کمال دیا، حسن و جمال دیا، جود و نوال دیا، برگزیدگی دیا، بلند پائیدگی دیا، بلند رسیدگی دیا. تو نے مجھے طہارت دی، تو نے مجھے عفت دی، تو نے مجھے کرم کا پیکر بنایا، جنتی عورتوں کا سردار بنایا، سب کچھ بنایا مولا. بس آج تیری بندی فاطمہ ہاتھ اٹھا کے اپنے بچوں کے نئے جوڑوں کی بھیک مانگتی ہے مولا. تو نے دیکھا میں نے اپنے بچوں کو سلا دیا اس وعدے کے ساتھ کہ کل کپڑے آ جائیں گے. میں جانتی ہوں جب کپڑے ہیں نہیں تو آئیں گے کہاں سے. اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا. اگر کل صبح کپڑے نہیں آئے تو میرے بچے بھی اٹھ کے کہیں گے جیسی دوسری عورتیں جھوٹ بولتی ہیں ویسے ہی معاذ اللہ میری ماں نے بھی جھوٹ بول دیا. میرا دل ٹوٹے گا، اور جب میرا دل ٹوٹے گا تو تیرے نبی کا بھی دل ٹوٹے گا، کیونکہ میں ان کے دل کی دھڑکن ہوں میرے مولا. اے اللہ اپنی فاطمہ کو رسوائی سے بچا لے. یہ کہتے کہتے روتے روتے سجدے میں چلی گئی. رات کا تیسرا پہر شروع ہوا. دروازے پہ دستک ہوتی، جناب زہرا بطول آواز دیتی ہیں. کون؟ باہر سے ایک مانوس آواز آئی، جانی پہچانی آواز آئی. آواز آتی بیٹی دروازہ کھول، میں تیرا بابا محمد الرسول اللہ. جناب سیدہ نے دروازہ کھولا. اب حضرت برا بن عازب کی روایت سنیں. فرماتے ہیں کہ اثر علی کہ جیسے ہی حضور داخل ہوئے تقبل یدہ، لوگ اپنے بڑوں کا ہاتھ چومتے. اے عظمت فاطمہ تجھے سلام، مصطفیٰ جان رحمت نے تیرا ہاتھ چوما. تقبل یدہ
ثم اجلسها على مكانه، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو وہاں بٹھایا جہاں روز خود حضور بیٹھتے اور فرمایا یا ابنتی یا قرۃ عینی ماذا طلبت البارحہ، رات تو نے اپنے مولا سے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا، بس اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کی بھیک مانگا تھا۔ کہ رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، اے فاطمہ انی رأیت من عینی، میں نے اپنی ماتھے کی نظر سے دیکھا کہ تو مانگ رہی تیرے لب ہل رہے تھے، ادھر عرش الہی ہل رہا، عرش مولا ہل رہا۔ یہ بات چلی ہی رہی تھی، صبح ہو چکی تھی، تب تک ایک دستک اور ہوتی۔ حضور نے مسکرا کے کہا فاطمہ تو یہیں بیٹھ، میں دروازہ کھولوں۔ کسی دینے والے نے ایک جیسے گفٹ ہیمپر ہوتا ہے، ایک جھولا ہوتا ہے، وہ جھولا حضور نے جھولا لیا، دروازہ بند کیا اور اپنی فاطمہ کے سامنے کھول کے کہا جو تو نے مانگا تھا تیرے مولا نے بھیجوا دیا۔ کیا ہے؟ کھولا تو دیکھا جنتی جوڑی، ایک حسن کے لیے، ایک حسین کے لیے، ایک حسن کے ایک حسین۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا حضور یہ جنتی جوڑے لانے والا کون؟ آقا نے فرمایا یہ روح القدس جبرائیل جو جنتی جوڑا لے کے۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا حضور بابا جان مانا کہ جبرائیل، مگر یہ تو فرشتہ ہے، معصوم ہے، ان سے کیسا پردہ؟ یہ تو حجرہ عائشہ میں وحی الہی لے کے آ جائے، پھر حجرہ فاطمہ کو دستک دینے کی کیا ضرورت؟ تو اے لکھنؤ کے حسینیوں، جناب سیدہ کے تقدس کی شان دیکھ، آقا کریم فرماتے ہیں کہ سن حجرہ عائشہ اور ہے، حجرہ فاطمہ عصمت فاطمہ اور ہے، عزت فاطمہ اور ہے، رافت فاطمہ اور ہے، شان فاطمہ اور ہے، عرفان فاطمہ اور ہے۔ ارے سن فرشتہ تو فرشتہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ تیرے چہرے کی زیارت کرے، تو پھر جبریل کیسے؟ اسے کوئی فاسق نہ سمجھ سکا، مگر ایک برادر عاشق، ایک استاذ زمن قلم کو توڑتے ہوئے جب عرض کیا تو یوں عرض کیا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل علماء اہل سنت شہزادہ حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ عزیزان یہ تو بچپن واقعات کو مقررات کے ساتھ بیان کرنا میرا مقصد نہیں، سجدے والی روایت آپ سنتے آ رہے ہیں اور سناتے آ رہے ہیں کہ نبی سجدے میں گئے تو نبی کے لیے حسین کے لیے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کیوں کیا؟ اسی لیے کہ ایک دن میرا حسین میری امت کے لیے ایسا سجدہ کرنے والا کہ گردن تو اس کی کٹ جائے گی مگر اس کا سجدہ نہیں کرے گی۔ عشق نے جواب دیا کہ جب حسن حسین بچپن میں ایسے ہیں تو پھر بچپن میں کیسے؟ بچپن میں کیسے؟ اب بات بالکل اس کا جو کنکلوژن روایات کے حوالے اسے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ بہت رات ہو گئی اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ بات بھی بہت ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے ایسا نہ بولو کہ تبسم ریزیاں پھیل جائیں، ہم چین کے لیے نہیں، آج تو حسین کے لیے پوری زندگی کے ساتھ سن۔ ہم نے کہا نا کہ اچھا دن نہ صحیح اچھی رات تو حسین نے دی ہے نا، تو کچھ اچھی بات بھی سن۔ پس منظر ہی چل رہا، ایک پس منظر اور تاکہ آنے والا پورا پیش منظر سمجھ میں آئے۔ دنیا حسین کو بھولتی کیوں نہیں؟ کبھی آپ نے غور امام حسن کون ہے؟
صرف امام حسین کے بڑے بھائی نہیں بلکہ پیر و مرشد، پکے پیر و مرشد۔ اور اگر آپ شجرہ قادریہ، شاذلیہ، حسینیہ اٹھا کے دیکھیں تو ترتیب جو ہے وہ یہی کہ امام حسن عسکری کے پیر و مرشد، امام ہادی ان کے پیر و مرشد، امام جواد ان کے پیر و مرشد، امام علی ابن موسیٰ الرضا ان کے پیر و مرشد، امام موسیٰ کاظم ان کے پیر و مرشد، امام جعفر صادق ان کے پیر و مرشد، امام محمد باقر ان کے پیر و مرشد، امام زین العابدین ان کے پیر و مرشد، امام حسین ان کے پیر و مرشد، امام حسن۔ امام حسن پیر لیکن مرید ایسا کہ سب کے دل پہ چھا جائے، پیر ایسے کہ جب امیر المومنین کے ساتھ صلح ہوئی، امیر شام جناب امیر معاویہ کے ساتھ تو جو انہوں نے مانگا سب دے دیا، سب دے دیا، خلافت مانگی تو دے دیا، امارت مانگی تو دے دیا، سیادت مانگی تو دے دیا، تخت مانگا تو دے دیا، تاج مانگا تو دے دیا، حکم مانگا تو دے دیا، راج مانگا تو دے دیا، مگر جب بات امامت کی آئی تو نہیں دیا، اور فرمایا امیر المومنین خلافت اور امامت اور اس امامت پر کسی اور کا نہیں بلکہ میرے بھائی حسین کا ہے۔ وہ تاج امامت جو حضرت ابراہیم سے چلا، چلتے چلتے اسماعیل کو ملا، ان سے چل کے بنی عدنان کو ملا، بنی قحطان کو ملا، بنی لوئی کو ملا، بنی کلاب کو ملا، بنی مرہ کو ملا، بنی قصی کو ملا، عبد مناف کو ملا، ہاشم کو ملا، عبد المطلب کو ملا، عبداللہ کو ملا، مصطفیٰ کو ملا۔ میرے نبی نے اسی امامت کے اجزا کیا، ایک امامت ظاہر، ایک امامت باطن، ایک نظر آنے والی امامت، ایک نہ نظر آنے والی امامت، ایک مظہر ظاہر امامت، ایک مخفی امامت، اور ہجرت کی رات دونوں بانٹ دی، دونوں دے دی۔ ابو بکر کے کانٹھے پہ بیٹھ کر امامت ظاہرہ کا امین بنا دیا، اور علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر امامت باطنہ کا امین بنا دیا۔ وہی مولا علی سے جو چلی امام حسن کو ملی، امام حسن سے امام حسین کو ملی، اور امام حسین سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور امام مہدی تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہم پکے حسنی حسینی، یہ بدعقیدوں کی سازش ہے جو ہمیں امام حسین سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ رافضیوں کی سازش ہے، اور یہ خارجیوں کی سازش ہے، امام حسن سے جوڑو، امام حسین سے الگ کرو۔ اور دوسروں کی سازش کیا ہے کہ امام حسین سے جوڑو، امام حسن سے الگ کرو۔ ہم حسنی حسینی سنی ہیں، کیا ہے؟ حسنی حسینی، حسنی حسنی سنتے آ رہے ہوں گے، فلا حسنی، فلا میاں حسنی، میں نام نہیں، بس کیچ کر لو، سمجھ جاؤ میچ ہو جائے۔ فلا میاں حسنی، ہم بھی اولاد امام حسن ہیں، لیکن عقیدہ حسنی حسینی ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، حسنی حسینی، ایسے حسنی حسینی۔ دیکھیں کتنے لوگ اس تاریخی جملے کو اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے۔ علماء اہل سنت، شہزادہ حضور غازی ملت، جشن حسن امام حسین، سبحان۔ پکے حسنی ہو۔ اب آپ سے کوئی پوچھے آپ کیسے سنی ہو تو کیا کہو گے؟ حسنی حسینی سنی۔ صرف حسینی کہا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ صرف حسینی رہیں، اور صرف حسنی کہا تو دوسرے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، حسنی حسینی کہا تو صرف آپ کامیاب رہیں گے۔ ہم نہ حسن کو چھوڑنے کو تیار، نہ حسین کو چھوڑنے کو تیار، کیونکہ حسن حسین مل گئے تو مصطفیٰ مل گئے، مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل گیا۔ یہ تو پس منظر ہے۔ اب
پوری گفتگو کو پورے پیش منظر کے ساتھ اگر سننا ہے اور کردار حسین کے تناظر میں سننا ہے تو پھر آئیے گا انشاءاللہ تعالی نخاس میں LDA کالونی میں، اور قائد اہل سنت جناب سید بابر اشرف صاحب اور حضور جناب سید ایوب اشرف صاحب جو قومی صدر ہیں آل انڈیا محمدی مشن کے، ان کی خصوصی دعوت پر میں بھی آج آ رہا ہوں۔ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آپ سب بھی آئیں گے۔ مولا کریم ہم سب کا سننا اور سنانا قبول فرمائے اور ہم سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔